السلام علیکم بیٹا، حدیث نمبر بتلائیں جلدی سے. جی بیٹا، کہاں سے پڑھنا بتائیں، ہینڈ ریز کریں، بتائیں کہاں سے پڑھنا تھا. جی فاطمہ بنت شاکر. استاد جی عثمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ نہیں پڑھا تھا. ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ نہیں پڑھا. حتی دخلنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا، حتی دخلنا، حتی کہ ہم داخل ہوئے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس. فقلت، میں نے کہا، والذی نفسی بیدہ، کوئی بات نہیں. فقلت، میں نے کہا، نافقت حنظلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گیا. فقال وما ذاک، فرمایا کہ کیا ہوا. قلت نکون عندک، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تذکرنا، آپ ہمیں یاد دلاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بالنار، دوزخ کی، والجنتی، جنت کی. کأننا، ایسے لگتا ہے، راجعین، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فإذا خرجنا من عندک، جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، آفسنا الازواج، آفسنا الازواج، مشغول کر دیتی ہم کو بیویاں، بل اولاد، اور جو ہے وہ اولاد، والضیعات، اور جو ہے وہ بچے، ہم بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بیویوں میں، والضیعات، اور جو ہے کھیتی باڑی کے کام میں، اس طرح کے کاموں میں. کھیتی باڑی وغیرہ کے کاموں میں. ونسینا کثیرا، اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تدومون، اگر تم ہمیشگی اختیار کرو، لو، اگر، تدومون، تم ہمیشگی اختیار کرو، علی ما تکونون عندی، اسی حالت پر کہ جس حالت پر تم میرے پاس ہوتے ہو، وفی الذکر، اور ذکر میں، تو لصافحتکم الملائکۃ، تو مصافحہ کریں تمہارے ساتھ الملائکۃ، فرشتے، علی بطونکم، علی فروشکم، تمہارے بستروں پر، وفی طرقکم، اور تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلۃ، لیکن اے حنظلہ، ساعتن و ساعتن، وقت وقت کی بات ہے، اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، ہر کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی کہ یہ تم کہو کہ جس طرح سے میرے پاس ہے بعد میں بھی ایسے ہی رہو، ایسا نہیں ہوگا.
حالات تبدیل ہوتے ہیں، کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. آگے ترجمہ، والذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدیہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تدومون اگر تم ہمیشگی اختیار کرو، علی ما تکونون عندی اس کیفیت پر جب تم میرے پاس ہوتے ہو، وفی ذکر اور ذکر میں رہو، لصافحتکم الملائکۃ تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے، علی فرشکم تمہارے بستروں پر، وفی طرقکم تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلۃ لیکن اے حنظلہ، ساعتن و ساعتن وقت وقت کی بات ہے، ثلاث مرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، ثلاث مرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. جی بیٹا. جی سنائیں فاطمہ بنت شاکر. فقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون اگر تم ہمیشگی اختیار کرو، علامہ تکون عندی جس میرے پاس ہوتے ہو، وفی ذکری اور ذکر میں رہو، لصافحتکم تم سے مصافحہ کریں، الملائکۃ فرشتے، علی فرشکم تمہارے بستروں پہ، وفی ترککم تمہارے راستے میں اور تمہارے راستے میں، ولیکن نہ لیکن یا حنزلہ ساعت و ساعت ایک کبھی کبھار ہوگا، ثلاث مرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. جی پہلے وہ بنا لینا سادہ. جی بیٹا اگلی حدیث مبارکہ جو ہے اب یہ بھی سمجھنے والی ہے. حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، ملے آپس میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتائیں آواز ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صحابہ جو ہیں جب آپس میں ملے تو اتنا فکری آخرت تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے آخرت کی زندگی سے، لیکن ایک بات ہے کہ جو ہم نے عمل کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں آپ کے ساتھ، وہ تو یقیناً جب اللہ کے نبی کے اعمال قبول تو ہمارے اعمال بھی قبول آپ کی برکت سے. لیکن آپ کی وفات کے بعد جو ہم نے اعمال کیے ہیں مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان سے مجھے تو ڈر لگتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جو بعد کی زندگی ہے نا ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی، اس پر ہماری باز پرس نہ ہو، اس پر ہماری پکڑ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر ہماری پکڑ نہ ہو، بس وہ برابر سرابر ہمارے گناہ اور سب اعمال جو ہیں، نیکیاں جو ہے برابر برابر بس معاف کر دی جائیں. ہمیں صرف اتنا ہی اجر مل جائے جو ہم نے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. یہ مفہوم سمجھی جو میں نے کہا حضرت عمر بن خطاب کا؟
کہ ہمیں صرف جو ہے انہی اعمال کا ثواب مل جائے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں. باقی جو آپ کی وفات کے بعد کیے ہیں ان اعمال پر ہماری باز پرس نہ ہو، بس برابر برابر ہمیں معاف کر دیا جائے. پتہ نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ابو موسیٰ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی یہی کہتے چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے جو اعمال ہیں ہمیں برابر برابر معاف کر دیا جائے، ان کا ہم سے باز پرس نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے تو آپ کے بعد بڑی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، میں تو چاہوں گا کہ نہیں ان کا بھی ہمیں اجر ملے. جی سمجھ گئے ہیں؟ اب ہوا یوں کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان پر ہماری باز پرس نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہم نے اعمال کیے ہیں ان کو نہ ہمیں پوچھا جائے. پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ کے بیٹے ہیں ابو بردہ، توجہ سے بیٹا، ابو بردہ، اور حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر. ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہے حضرت ابو بردہ سے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد کی آپ کے والد سے ملاقات ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد کی آپ کے والد سے جو ہے وہ کیا ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی. اور میرے والد نے جو ہے آپ کے والد سے، وہی واقعہ بیٹا، میرے والد سے آپ کے والد نے یعنی حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد کی جو زندگی ہے اس پر ہمارا حساب کتاب ہو؟ تو میرے والد نے کہا تھا کہ نہیں. ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جی آپ کے والد نے کہا تھا کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ بعد کا جو ہماری زندگی ہے اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ہمیں اس پر بھی اجر ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جی آپ کے والد نے تو کہا تھا کہ ہمیں نمازوں کا روزوں کا اجر ملے، اور میرے والد نے کہا تھا کہ نہیں میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ برابر ہو جائے. تو حضرت ابو موسیٰ نے اشعری نے کہا وہ رتبے کے اعتبار سے میرے والد سے بڑے تھے، یعنی ان کی بات جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے ان کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب بیٹا میں نے کہہ تو دیا، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا ہے؟ جی بتائیں. جی بتائیں، ہینڈ ریز کریں، بتائیں مجھے کیا واقعہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپس میں ایسے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان کا ہم سے حساب
ایسے ایک دوسرے کو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان کا حساب ہو جو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو ہم نے اعمال کیے ان کا حساب نہ ہو. حضرت یعنی ہمارے اچھے اعمال ہیں برے اعمال ہیں بس برابر برابر ہو جائیں, جی ان کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے. جو آپ کی زندگی میں کیے ہیں وہ تو انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کی برکت سے مقبول ہیں. تو مجھے تو ڈر لگتا ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے, تو ان کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے. جی, اور کیا جواب دیا ابو موسیٰ ابو موسیٰ نے کہا کہ نہیں, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نیک اعمال کیے, نمازیں پڑھی, روزے رکھے ہیں, تو ان کا بھی ہمیں اجر ملنا چاہیے. پھر ان کے حضرت گویا عمر نے کہ کہا کہ نہیں. جی حضرت عمر جو تھے مقام خوف میں تھے بیٹا, اور حضرت ابو موسیٰ جو تھے وہ مقام رجا میں تھے, امید میں تھے. ان کو امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں جو ہم نے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد کیے ہیں, نیک اعمال ہیں, اللہ اس پر ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے, ان کا اجر دیں گے. اور حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ مقام خوف میں تھے کہ ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں ہمارے وہ اعمال قبول ہیں کہ نہیں, تو کہیں ایسے ہم ان کی وجہ سے ہماری جو اللہ کے نبی کے ساتھ اعمال ہیں ان پر بھی اثر نہ پڑے. تو وہ مقام جو ہے وہ خوف میں تھے, تو اس بنا پر جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہماری جو ہے ان پر جو ہے وہ پکڑ نہ ہو. جی. ٹھیک پھر ہے, ان کے بیٹوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رتبے میں بڑے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کے بارے میں جو بیچ میں جو بات ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر رتبے میں بڑے ہیں تو ان کی بات صحیح ہے. جی. یہ تو بیٹا ہم نے یہ مفہوم کر لیا ہے. اب ترجمہ کروں. جی ترجمہ کروں. میرا خیال یہ واقعہ یاد کر لیجیے کہ بس آج کے سبق میں یہ مشکل ہے, اور ابھی 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں, تو ہفتے آج کو رہنے دیں, آپ اپنے واقعہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں صحیح, ہفتے کے سبق میں صحیح. السلام علیکم. سیدہ سمینہ, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی آپس میں, تو انہوں نے ایسے آپس میں بات کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ تو ہم نے اچھے اعمال کی, نیک اعمال کیے ہیں, وہ تو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اعمال کیے ہیں ان کے بارے میں انہیں ایسے ویسے ہی خوف تھا ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے بارے میں ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہو جائے, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو اس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کو مطلب ہمیں وہ معاف کر دیں وہ اعمال جو ہیں، ہمیں صرف ان کا حساب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے کیے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا، ان کا بھی مطلب ہمیں ان کی بھی جزا ملنی چاہیے۔ پھر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے درہ ایسے کوئی نام تھا، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے بابا کے بیچ میں کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر جو ہے وہ رتبے کے لحاظ سے بڑے ہیں تو ان کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر خوف کی وجہ سے ایسے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو اعمال ہیں ان کا حساب نہ ہو، وہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں۔ اور حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ ایک امید تھی انہیں کہ نہیں اللہ ہمیں اس کی بھی اجر دے گا، اس کی بھی جزا دے گا۔ یہی مفہوم بتایا استاد جی نے۔ اس مفہوم میں جو یہ واقعہ پورا اس کو ریوائز کرنا ہے، پھر ہفتے کو ہم کریں گے اس کو ترجمہ۔